پھر علماء نے اس کو مثال سے سمجھایا، جیسے اللہ غفور ہے، اگر کسی انسان سے غلطی ہو جائے اور وہ تم سے معافی مانگے تو اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو کہ تم بھی اسے معاف کر دو۔ اللہ ستار ہے، تمہارے گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، یہ اللہ کی ستاری کی چادر میرے اور آپ کے اوپر ہے، ورنہ اگر یہ چادر ہٹ جائے کوئی مجھے اور آپ کو سلام کرنا بھی گوارا نہ کرے، اس لیے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں، ایسے ایسے گناہ ہم نے کیے ہیں کہ الامان الحفیظ اللہ ستار ہے، اس نے جیسے تمہارے گناہوں پر پردے ڈالے، اگر تم کسی کو گناہ کے اندر مبتلا دیکھو تو اس کے گناہ کو چھپاؤ، یہ نہیں کہ تم اس کی تشہیر کرنا شروع کر دو اور لوگوں کے سامنے اس گناہ کو پھیلانا شروع کر دو اور اس بندے کے گناہ کو واضح کرنا شروع کر دو۔ نہیں، یہ صفت اپنے اندر پیدا کرو، جیسے اللہ ستار ہے تم بھی یہ ستاری والی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ قہار ہے، جیسے وہ اللہ قہار ہے ایسے ہی تم بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرو۔ دین کے معاملے میں چاہے سامنے بیوی آ جائے، دین کے معاملے میں چاہے سامنے اولاد آ جائے، تم پھر یہ نہ دیکھو کہ پھر کیا ہوتا ہے، دین کے معاملے میں تم ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ یہ صفت اللہ والی اپنے دل میں پیدا کرو، یہ ہے تخلقوا باخلاق اللہ۔ علماء نے لکھا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو پھر اس رمضان کے مہینے میں جو اللہ کی صفات ہیں، ظاہر ہے اللہ کی صفت ایک یہ بھی ہے وہ کھانے سے پاک ہے، اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے وہ پینے سے پاک ہے، اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ خواہش نفسانیہ کو پورا کرنے سے پاک ہے۔ لہٰذا اے میری امت کے لوگوں، تم بھی اپنے اللہ کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان اللہ نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ نہیں کھاتا، تم بھی رمضان کے مہینے میں صبح سے لے کر شام تک اپنے اندر یہ صفت پیدا کر کے اللہ کی اس صفت کا مظہر بن جاؤ۔ اللہ پینے سے پاک ہے، لہٰذا تم بھی تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ رمضان اللہ نے دیا ہے، صبح سے لے کر شام تک تم بھی پینے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا، یہ اللہ سے مبرہ چیز ہے، لہٰذا تم بھی اپنے اندر تخلقوا باخلاق اللہ یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ جو چیزیں اللہ نے پورا سال تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں، ان چیزوں کو رمضان کے اس بابرکت مہینے میں صبح سے لے کر شام تک اپنے اوپر حرام کر دو اور یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کرو۔ رمضان کا مہینہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کی ان صفتوں کو ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور اللہ کے وہ اخلاق جو ہیں وہ اپنے اندر ہم پیدا کر سکتے ہیں۔ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ظاہر ہے وہ ہمارے اندر ہمارے لیے ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ ظاہر ہے نماز میں اور آپ پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ رکوع کرنے سے پاک، سجدہ کرنے سے پاک، قیام سے پاک، اور اسی طرح حج کرتے ہیں، میں اور آپ ملتزم پہ جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں اور بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں اور جو ہے وہ مینا میں جاتے ہیں، عرفات اور مزدلفہ میں جاتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے پاک۔ ایسے ہی جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری ایک یہ عبادت رمضان، اس کے اندر ہم اللہ کی وہ صفات، اللہ کے وہ اخلاق جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، ہم ان کو اپنے اندر صبح سے لے کر شام تک پیدا کر سکتے ہیں، اور یہی منشا ہے میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، اسی لیے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرو۔
اور یہ بات یاد رکھیے، یہ رمضان کا بابرکت مہینہ، یہ اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے مجھے اور آپ کو نبی دیا تو ظاہر ہے سارے نبیوں کا سردار دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا، ساری کتابوں کا سردار دیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس امت میں پیدا کیا ساری امتوں کی سردار اس امت کو بنایا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو رمضان ہمیں دیا ہے یہ رمضان بھی پہلے جتنے انبیاء اور جتنی امتوں کو اللہ نے روزے دیے تھے ان سارے روزوں کا سردار رمضان کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غنیۃ الطالبین میں لکھتے ہیں کہ رمضان ہے کیا؟ فرمایا رمضان کی راہ ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا میم ہمیں یہ بتاتا ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا ضاد ہمیں یہ بتاتا ہے یہ جنت کی ضمانت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا الف ہمیں یہ بتاتا ہے یہ انس اور الفت کا مہینہ ہے۔ رمضان کا نون ہمیں یہ بتاتا ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا لوگوں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں رحمت حاصل ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ کی مغفرت حاصل ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں جنت کی ضمانت ملے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ انس اور الفت تمہیں ملے، اگر تم یہ چاہتے ہو تمہیں نورانیت حاصل ہو، تو پھر رمضان کے روزے ایسے رکھو جیسے رکھنے کا حق ہے، جیسے رکھنے کا۔ اور پھر یہ رمضان رمز سے نکلا، رمز کہتے ہیں جلا دینے کو، لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میری امت کے روزوں کی اتنی اللہ کے ہاں قدر ہے اور اس رمضان کی اتنی اللہ کے ہاں اللہ نے ہی برکت عطا کی ہے کہ پہلے کسی نبی اور اس کی امت کو یہ برکتیں حاصل نہ ہو سکیں۔ سب سے پہلی برکت یہ ہے کہ روزے دار روزہ رکھتا ہے اور اس کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اگر اس کے منہ سے ایک سمیل آ جائے، ایک بو سی آ جائے، تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کس سے زیادہ؟ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ۔ مشک اور عنبر وہ خوشبوئیں ہیں جن سے اللہ نے جنت کو آراستہ اور پراستہ کیا ہے۔ علماء محدثین نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے کہ اس سے مراد ایک یہ ہو سکتی ہے کہ کل قیامت والے دن جب روزے دار کے نامہ اعمال کو اس کے ترازو میں تولا جائے گا تو جہاں اس کی نماز کو تولا جائے گا، جہاں اس کے روزے کو تولا جائے گا، جہاں اس کے حج اور زکوٰۃ کو تولا جائے گا، جہاں اس کے صدقی صدقات نافلہ کو تولا جائے گا، وہاں فرمایا اس کے منہ کی بو کو بھی تولا جائے گا، روزے دار کے منہ کی بو کو بھی تولا جائے گا، اور وہاں اس کی روزے دار کے منہ کی بو وہ مشک اور عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہوگی۔ لہٰذا اس کا نامہ اعمال اس کی بو کی وجہ سے وہ بھاری ہو جائے گا اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گے۔ ایک وضاحت یہ لکھی، اور دوسرا محدثین نے یہ لکھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب روزے دار اللہ کی نعمتوں کو، جو حدیث میں آتا ہے کل قیامت والے دن سارے انسان نفسا نفسی کے عالم میں، اولین و آخرین نفسا نفسی کے عالم میں، ہر انسان کوئی ٹخنے تک پسینے میں شرابور، کوئی گھٹنے تک پسینے میں شرابور۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی ناف تک پسینے میں شرابور، کوئی کندھوں تک پسینے میں شرابور، کوئی سارے کا سارا پسینے میں شرابور، الف ننگے ہوں گے،
ہر ایک یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی، اے اللہ آج مجھے بچا لے، یا اللہ آج اگر تو میرے والدین کو، میری اولاد کو، میرے بہن بھائیوں کو، میرے سارے مال و متاع کو آج اگر میرے بدلے میں لیتا ہے لے لے، انہیں جہنم میں ڈال دے، یا اللہ آج مجھے بچا لے نفسا نفسی کے اس عالم میں جب کہ حساب و کتاب شروع ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یقیناً قیامت کا بڑا ہولناک دن ہے میرے بھائیوں، آج میں اور آپ لاپرواہ ہو چکے ہیں۔ ذرا قیامت کو سوچئے تو صحیح نا، آج کتنے دور ہم سے سورج ہے لیکن اس کی گرمی اور تپش مجھ سے اور آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم اے سی لگاتے ہیں، ہم چلر لگاتے ہیں، ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں اور طرح طرح کے سامان اکٹھے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے تو صحیح نا، یہی سورج اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیز سورج جب سوا نیزے پر ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، ادھر اللہ کا جلال ہوگا، ادھر اللہ کا غصہ ہوگا، ادھر اعمال نامہ، پھر اللہ اکبر، یہ انسان سوچے گا آج پتہ نہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں۔ یہ اپنے اوپر افسوس کرتے ہوئے قبر سے اٹھے گا، بال کو جھاڑتے ہوئے قبر سے اٹھے گا۔ وہ کتنا ہولناک دن ہوگا کہ جب یہ انسان کہے گا یا اللہ آج سب کو جہنم میں ڈال دے، سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ نفسا نفسی کا وہ عالم، اس دن رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے رکھنے والے وہ مسلمان روزے، ان کا اعزاز و اکرام حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے اللہ کے بچھائے ہوئے دسترخوان پر مزے مزے سے کھانے تناول کر رہے ہوں گے۔ پوچھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو حساب و کتاب میں مجبور اور پریشان، اور یہ آج مزے مزے کے کھانے اللہ کے عرش کا سایہ ان کو نصیب۔ بتایا جائے گا یہ آخری نبی کے وہ امتی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے روزے رکھے۔ زور سے کہیں سبحان اللہ۔ اللہ میرے اور آپ کے روزے بھی قبول فرما لے۔